مہمان ویکھ کے نا تھوڑی جی بوتل پی رہے نے امان اللہ چوری اور بیلا صاحب دا دھیان پایا ہوا تو کہندے نے اوئے اوئے ایک ہی کیتے پتہ مہمان دی بوتل اس منڈے نے منہ پات تھا اس بوتل چ اینو روڑ دیو اس بوتل نو روڑ دیو تو بوتل پڑ کے نا اینو ایتھے روڑ دیو لوگ ایک کے بعد ہی کہتے ہیں بس ہوگی ساڈی. امان اللہ صاحب کو پتہ چلا تو سنیا تسی شادی کر رہی دوجی میں کہا ہاں جی اے تیرا بہت فٹ ہے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو میرا سلام. فردوس حاجی کمان صاحبہ کا ذرا تھوڑا سا میرے پاس رینٹ کی بائک تھی اس وقت ابو کی ڈیتھ کے بعد میں نہر پہ روتا ہوتا تھا اکیلا. آف کورس آئی ایم بیٹر دین نتھنگ ٹو ڈو. تہاڈا بھائی ہے نا میں کہ جی وہ میرے بھائیاں نالوں زیادہ ہے لیکن ابو نے یہو جی حرکت اج تک کی تھی کوئی. جناب اسامہ صاحب میں آپ کو بڑی دیر سے کیا خوبصورت آپ نے جب یہ کو بات کی ہے یہ پاکستان کے لیے بہت سود مند ثابت ہوئی ہے. کس طرح وہ چھوڑا کیوں کیا وجہ ہوئی؟ اس یونرا کا فائنل آدمی فائنل آفتاب اقبال صاحب. نس گئی سپڑی رووے سپیرا ہائے ربا نہیں لگدا دل میں. آپ کے ساتھ بیٹھنا میرے لیے باعث سے عزت ہے اور مجھے بڑا اچھا لگا. میری بڑی خواہش تھی اللہ پاک آپ کو اور زیادہ ترقی دے ماشاءاللہ. سونے دی پلیٹ تے آئے گی ہن ہیرے دی پلیٹ آوے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کے میرے مہمان پاکستان کے سب سے بڑے آرٹسٹ میں شامل ہیں اور اتنی اعلیٰ اتنی کمال گفتگو ان کے ساتھ ہو رہی تھی کہ میں نے کہا کہ جی دل تو چاہتا ہے کہ ساری رات آپ کی باتیں ہم سنتے رہیں. اور ایک بالکل شخصیت کا اور پہلو ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے لے کر آئیں گے اور اس کی کچھ جھلک آج آپ وہ دیکھیں گے. ہنی البیلا ہمارے ساتھ ہیں اور ہم یہ جملہ سنتے ہیں ہر جگہ کہتے ہیں کہ جی کسی تعارف کے محتاج نہیں. تو اب میں اور کچھ کہوں گا ہی نہیں. آپ سب ان کو جانتے ہیں, ان سے پیار کرتے ہیں, ان کو سنتے ہیں, ان کو دیکھتے ہیں, محظوظ ہوتے ہیں اور ان کی کہی ہوئی باتیں پھر آگے لوگوں کو سناتے ہیں. اور میرے بڑے بھائی خاص طور پر جب ہنی البیلا صاحب سامنے ہوں تو ان کے قہقہے ہی نہیں رکتے اور ان کا خاص انداز ہے کہ جب خود سنا رہے ہوتے ہیں تو ساتھ اس کو انجوائے بھی کر رہے ہوتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسامہ بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. بہت بہت شکریہ. بس یہ آپ کی محبت ہے اور سب سے پہلے میں اپنے تمام ویورز کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ان کی محبتوں کا, ان کے پیار کا اور اسپیشل آپ کا, کیونکہ بہت سے دوست کام کے دوران ملتے ہیں لیکن کچھ دوستوں کے ساتھ ایک ایسی حد بندی ہو جاتی ہے کہ ایسا ایک ان کے ساتھ سگنل میچ ہو جاتے ہیں اور آپ کے لیے میں ہمیشہ دعاگو رہا ہوں اور ہمیشہ رہوں گا. آپ کی پرسنالٹی, آپ کا ملنا دوستوں سے, بھائیوں سے اور آپ کے چینل کے لیے میں بہت زیادہ دعاگو ہوں. اللہ پاک نے بہت مہربانیاں کی ہیں اور آگے بھی بہت کرے گا. آمین آمین. اچھا یہ بتائیں کہ ہنی البیلا جناب آج اللہ کے فضل و کرم سے, والدین کی دعاؤں سے پاکستان کے جو سب سے بڑے آرٹسٹ ہیں, کمیڈین, اداکار, فنکار کے طور پر ان میں آپ ہیں. تو یہ ہنی البیلا یہ کیسے بنا؟ بس جب اس کی رحمت ہوتی ہے نا تو ہم جیسے مین سٹریم میں آ جاتے ہیں. میں اس میں کوئی محنت, کوئی قابلیت, یہ پیور اللہ پاک کی رحمت اور ماں باپ کی دعائیں ہیں کہ جہاں جاتے ہیں, جہاں لوگ ملتے ہیں بڑا پیار کرتے ہیں, بڑی محبت کرتے ہیں اور جو نسبت ہے میرے ساتھ وہ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ مجھے ایج ملا ہو. باقی ٹف ٹائم لائف میں بہت ملا, بہت زیادہ. تو لیکن میں پیورلی آج میں جس مقام پہ, مقام تو نہیں کہوں گا, یہ جو اللہ کی رحمت ہے مجھ پہ, تو یہ پیورلی اس طرف دعائیں ہیں. باقی ایفرٹ ہر بندہ کرتا ہے اسامہ بھائی اور کوشش بھی کرتا ہے کہ یار میں اس مقام تک پہنچ جاؤں. لیکن مجھے بس صرف یہ مقام ہی نہیں ملا, مجھے اور بہت کچھ ملا. مجھے محبتیں ملی ہیں, مجھے پیار ملا ہے, دعائیں ملی ہیں, دعائیں ملی ہیں اور اوئے ہوئے ہو
بہت سا کچھ. اور وہ جو کہتے ہیں کہ ماں باپ کا اگر آپ دل ٹھنڈا کریں تو پھر آپ کو دنیا ایسی ہی ہو جائے گی آپ کے لیے کہ جیسے آپ جو چاہیں جو کہیں وہ ہو جائے. آپ لوگوں کا یہ کہنا اتنا زیادہ پراثر ہوتا ہے. میرے والد صاحب بھی اس بات کو سمجھاتے ہیں کہ کئی دفعہ ہوتا ہے انسان علماء کو سنتا ہے, ان کا اپنا مقام ہے. جی بے شک. لیکن ہوتا ہے نا کہ انسان ہے, ہم کمزور ہیں, اور جی یہ تو گلیں کر دینا. جب آپ لوگ یہ بات کرتے ہیں, یقین کریں, پھر نوجوان اور زیادہ سنتے ہیں کہ اچھا ہنی البلا کہہ رہا ہے, جس کو اللہ نے یہ مقام دیا تو یہ والدین کی وجہ سے دیا ہے, ان کی دعاؤں کی وجہ سے دیا ہے. تو وہ پھر اور زیادہ پھر ان کو سمجھ آتی ہے کہ یار شاید کسی کے میرے جیسے کہ لیکچرز پہ 100 لیکچرز پہ سمجھ نہ آئے, آپ کے ایک جملہ جو ہے نا کہ آج میں اس مقام پر ہوں تو یہ وجہ ہے. سر ایسا ہی ہے بالکل, کیونکہ زندگی کا کوئی 30-35 سال کا ایکسپیرئنس جو ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ بہت زیادہ ایجوکیشن ایک مقام پہ ختم ہو جاتی ہے, بہت زیادہ تجربہ ایک مقام پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے, بہت زیادہ سفارش ایک مقام پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے, لیکن جو اللہ کی رحمت ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. کیا بات, سبحان اللہ. وہ آپ کے دنیا میں رہتے ہوئے اور دنیا سے جانے کے بعد تک وہ آپ پہ اسی طرح قائم و دائم رہتی ہے. اگر آپ پازیٹیو ہیں ٹھیک, اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کسی کا دل نہ دکھائیں, آپ دنیا میں جو آپ کا ہے اس پہ آپ صبر کرتے ہیں, اگر مل جائے صبر کرتے ہیں, نہ ملے شکر کرتے ہیں. کیا بات. یہ بتائیں کہ آپ نے, ہم تھوڑا اس طرح چلتے رہیں گے, کہیں کوئی سوال کہیں کوئی سوال, تو یہ آپ کے ساتھ یہ ہوگا, کہیں ہم بڑے سنجیدہ ہوں گے, کہیں پھر وہی جس بارے میں آپ جاننے جاتے ہیں. میرا جی کا کریکٹر جس طرح سے آپ نے کیا بڑا لوگوں نے پسند کیا, پھر کبھی ٹرمپ کے کردار میں, کبھی آپ گلوکار بنے ہوئے ہیں, 2 بھائی گلوکار, وہ بڑا لوگ پسند کر رہے ہیں. بہت سے کریکٹر تھے. یہ کس طرح سے اور کون سا سب سے زیادہ لوگوں نے پسند کیا؟ خان برادران کا کریکٹر بہت لوگوں نے, اور بھائی نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا جو ہے. ہاں وہ خان صاحب, مہدی حسن خان صاحب کی پیروڈی, اور ہماری بڑی خوش قسمتی رہی ہے. اس کے بعد پھر میرا جی کا آف کورس آئی ایم بیٹر دین نتھنگ ٹو ڈو, اینڈ یس آف کورس. تو پھر میں نے اپنا پولیٹیکل کریکٹر بہت کیے. شہباز شریف صاحب کا کریکٹر کیا, پھر فردوس عاشق امان صاحبہ کا, بزدار صاحب کا, بہت سے لا تعداد کریکٹر کیا ہے. نصیبوں کی پیروڈی کی. اچھا میری خوش قسمتی اپنا ساؤں بھائی یہ رہی ہے کہ میں نے جس کریکٹر کی کوشش کی نا اس کو اپنے اندر اتار لیا. اچھا. وہ پھر ہنی البیلا کہیں دور رہ گیا, پھر وہ کریکٹر سامنے آ گیا لوگوں کے. ٹھیک ہے. پھر ایک مجھے یاد ہے آفتاب اقبال صاحب کے ساتھ جب میں تھا تو اس وقت ایک بابے کا کریکٹر ہوتا تھا, موسیقار گھرانہ, شاید آپ نے دیکھا. ہاں. ٹھیک ہے جی. اچھا اس میں 2 بابے تھے, ایک موسیقار گھرانہ, ٹھیک ہے جی, کی حال ہے پتر جی بے جی, اللہ خیر کرے چلیے, ٹھیک ہے جی, یہ میوزک والے جو لوگ ہمارے ہیں. اچھا ایک تھے حاجی صاحب. ان حاجی صاحب کا کریکٹر تو وہ تھوڑے کوئی نیم پولیٹیکل تھے. ٹھیک ہے جی, کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہمیشہ رہتا تھا کہیں نہ کہیں. تو ان کی بات چیت, ان کی گفتگو اور ہوتی تھی کہ حال ہے بھائی جی, راجی بھائی جی ہو خیر ہے, کمال آج کل کیڑی پارٹی نہ ہوندے ہو جی. تو اس طرح کے مختلف چیزیں کیں اور پریکٹس میں آنا شروع ہو گئیں. اچھا پہلے یہ نہیں تھا, پہلے سمپل کیریکٹرز چل رہے تھے, لیکن جب یہ اپنا اس پہ آ گیا پیروڈیز کے اوپر, تو ایک اچھا ایک نیا ایکسپیرئنس مجھے کرنا پڑا. اور لوگوں کے ان کی باڈی لینگویج کیا ہے, وہ کیا سوچتے ہیں. اچھا اپنا خواتین کا کریکٹر ہے, اس میں کوشش ہوتی ہے کہ ہلکا سا وہ ذرا نزاکت ٹائپ بھی آ جائے تھوڑی بہت. کچھ خواتین اس نزاکت سے دور ہیں. ٹھیک ہے, وہ ہمارے بڑے قابل احترام ہمارے جتنے پولیٹیشینز ہیں, لیکن وہ ہے کہ یہ بڑا ایک ٹف ٹائم ہوتا ہے ایک آرٹسٹ کے لیے کہ وہ اپنے آپ کی نفی کر کے اس کیریکٹر میں آ جائے. ٹھیک ہے جی.
جیسا مجھے شروع میں بڑا ٹف ٹائم ملا جب میں نے شہباز صاحب کی پوریڈو کی, شہباز شریف صاحب کی, کیونکہ ان کا جو سٹائل, ان کا گفتگو کا, بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب اسامہ صاحب میں آپ کو بڑی دیر سے کیا خوبصورت آپ نے جب ایک بات کی ہے یہ پاکستان کے لیے بہت سود مند ثابت ہوئی ہے, آپ کی کیا بات ہے, کیا بات ہے, زبردست. تو اس میں کافی, کیونکہ ان کے یہ آواز کا بھی ایک سر ہوتا ہے, اور اس سر سے آپ نے اس کو پکڑنا ہوتا ہے, اس آواز کو, اس ایکسپریشن کو. یہ وہ پھر یہ ہے کہ جیسے جیسے بندہ پریکٹس کرتا ہے اس میں ان ہو جاتا ہے. فردوس حاجی کمان صاحبہ کا ذرا تھوڑا سا. اور ساما بھائی آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ دیکھیں اس دفعہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کی ہے, دیکھیں اسلام آباد تک ہم گئے ہیں لیکن ہماری کو داد نصیب نہیں ہوئی. ارے واہ, تو اس کی پریکٹس کرنی پڑتی ہے؟ جی ہاں جی, اس کی بہت تھوڑی بہت ساتھ ساتھ ان کو بہت باغور دیکھنا پڑتا ہے. ایک میرے لیے بڑا چیلنجنگ کیریکٹر تھا انور مقصود صاحب کا. اب انور مقصود صاحب کی باڈی لینگویج اور ان کا آواز کا جو سر ہے, ٹھیک ہے, جو اپنی بات اور ان کا جو انداز ہے وہ ساتھ, لیکن وہ میں تھوڑا بہت بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات میں آپ کا انور مقصود. واہ, تو اب آواز کے ساتھ ساتھ باڈی لینگویج کو بھی لے کے چلنا, ٹھیک ہے, یہ بڑا مشکل. اور پھر ان کے جملوں کا جو چناؤ انور صاحب کا ہوتا ہے, مجھے بڑا مزہ آیا, بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا میرا. تو وہ یہ ہے کہ وہ اس جانرا میں آ کے ٹریننگ بہت ہوئی, دیکھا بہت سے ایسے ساتھی ہمارے جو اپنا پیروڈیز کرتے رہے ہیں, ان کو بہت بغور میں نے دیکھا. میں کہا یار یہ کہاں سے کرتے ہیں, کیا ہے, یہ ہونا چاہیے, یہ بھی ہنر ہاتھ میں آنا چاہیے. کیا بات, ٹھیک ہے جی. اس لیول پر پہنچ کے بھی جب آپ بڑے اسٹیبلش ہو چکے تھے, پھر آپ نے کہا کہ نہیں یہ بھی سیکھنا ہے, یہ بھی سیکھنے کا عمل ساری عمر جاری رہتا ہے. جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم, میں آپ کا طارق عزیز. دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو میرا سلام. تو یہ بھی کچھ کیا ہے اسامہ بھائی, بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, پھر جا کے کہیں چمن میں دیداور پیدا ہوتا ہے. کیا بات, کیا بات. اپنا آپ کا فیوریٹ کون سا ہے؟ میری یہ سارے موسٹ فیوریٹ, سارے, خاص کر اپنا خان برادران. اچھا, اس میں یہ ہوتا تھا کہ ساتھ آپ گانا بھی گا رہے ہیں. اظہر کو کہ میرے ساتھ پیر میں تھے, اظہر رنگیلا, تو ان کی جو ان کا ایکسپریشن تھا, وہ جب میں ان کو غور کرتا تھا تو میری پہلے ہنسی نکلتی تھی, ٹھیک ہے جی, کیونکہ ان کا اس طرح کر کے اب وہ بات جو کر رہے ہیں وہ عجیب و غریب سی, کوئی تال میل نہیں ہو رہی, جڑ نہیں رہی. اب ان کو ساتھ جگت بھی لگانی ہے, ان کو یہ بھی کہنا ہے کہ آپ کیا فضول بات کر رہے ہیں. پھر فوراً ہی کیوں آ جاتا تھا گانے کا, اس گانے کو بھی ساتھ کیری کرنا ہے. پھر چلتے گانے میں بریک آیا, وہاں پہ بھی کوئی نہ کوئی ایک جگت ایڈجسٹ کر, یہ بڑا مشکل تھا. بڑا کامیڈی بڑی مشکل ہے, بڑی مشکل, آسان نہیں ہے, بہت مشکل. لیکن وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کے لیے نکل پڑیں, ٹھیک ہے جی. اچھا, میری خواہش ہمیشہ یہ رہی ہے, تھیٹر میں نے جب چھوڑا اس کی بیسک وجہ یہ تھی کہ تھیٹر اس وقت بڑا آسان ہو گیا تھا کہ جو مرضی کہہ دیں لوگوں نے ہنسنا ہے. میں ان جو مرضی کہنے والوں سے پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا تھا کہ یار میرا یہ کام نہیں ہے, کیونکہ میرے پیچھے ایک بہت بڑی لیگیسی ہے, ایک بہت بڑا نام ہے, اور صرف میں پیسوں کے لیے نہیں کر رہا, میں اس عزت کو بحال رکھنے کے لیے بھی کر رہا ہوں. اس لیے آپ نے تھیٹر سے بالکل ہی کنارہ کشی اختیار تھیٹر میں نے چھوڑ دیا. میں نے پروڈیوس بھی کیے, ڈائریکٹ بھی کیے تھیٹر, اچھے تھیٹر, لکھا بھی, ڈائریکشن بھی کی, پروڈکشن بھی کی. بہت سے نقصانات کا سامنا بھی کرنا پڑا, تنقید کا تو مجھے اکثر سامنا کرنا پڑتا ہے, کیونکہ جب آپ اچھی کوشش کے لیے آتے ہیں پھر آپ کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ لوگ جو ہے نا وہ آپ کو کرٹیسائز کرتے ہیں, یار یہ اپنے طور پہ اپنا کوئی, لیکن کیونکہ اصل راستہ وہ ہوتا ہے. تو آج اس کا انعام اسامہ بھائی یہ ہے کہ فیملیز چلتی گاڑی میں بھی جب مجھے دیکھ لیں تو وہ گاڑی روک دیتے ہیں
بچے ہوں, ہماری بہنیں ہوں, مائیں ہوں, ہماری بیٹیاں ہوں ہماری, وہ رک کے ملتے ہیں, اور ان کا ملنا, ان کی اپریسیشن, ان کی عزت کرنا میرے لیے یہ ایوارڈز ہیں, یہ چلتے پھرتے ایوارڈز ہیں, ٹھیک ہے جی. اور بھی لاتعداد ایسے آرٹسٹ ہیں, لیکن جو جب فیملیز آپ کو روک لیتی ہیں نا, اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کے گھر کے فرد ہیں. بے شک, ایسے ہی, تو یہ انعام ہے اللہ. عزت بھی بڑی چیز. دیکھیں نا, مشہور ہونا اور ہے, پھر آپ دیکھیں جس طرح آج آپ اپنے والد کا تعارف کروا سکتے ہیں, الحمدللہ, کتنے فخر کے ساتھ, کتنی بڑی بات ہے. اچھا, یہیں پہ میں اسی جملے کو میں ابو کے ایک جملے کے ساتھ جوڑتا ہوں. مجھے اکثر کہتے بیٹا مقبول اور مشہور میں بڑا فرق ہے. میں کہ جی وہ کیسے؟ کہتے مشہور کوئی بھی ہو سکتا ہے, کوئی نیگیٹیوٹی میں بھی ہو سکتا ہے, لیکن مقبول ہمیشہ پازیٹیو بندہ ہی ہوگا, اور مقبول جو ہے وہ دلوں پہ راج کرتا ہے. بہت خوب. مشہور ہونا کچھ بھی عجیب کام کرتے ہیں, یہ بڑے مشہور, ڈاکو بھی کئی بڑے مشہور ہو گئے, مشہور ڈاکو, لیکن مقبول وہی ہوتا ہے جس پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے, اس کی قبولیت دلوں میں, فیملیوں میں راج کرتا ہے, اور جس کو لوگ کہتے ہیں کہ جس کو دیکھ کے لوگ مسکرانا شروع ہوتے ہیں کہ یار کیا بات ہے یار, یہ انعام ہے. اچھا, پرسنل کوشچن جو ہر جگہ آپ سے کئی دفعہ پوچھا جاتا ہے, لوگ ایک کے بعد ہی کہتے ہیں بس ہوگی ساری. وہ امان اللہ صاحب کی بات یاد ہے, کہتے ہیں یار میں شریف آدمی ہوں, اس لیے نا میں انیاں کر لیے 3. تو اچھا, میری جب سیکنڈ میرج ہوئی نا, بڑا مزے کا واقعہ. تو امان اللہ صاحب کو پتہ چلا, تو ایک فوتگی پہ نا ہم لوگ اکٹھے ہو گئے. تو افسوس کر کے نا میں بھی باہر نکلے, امان اللہ صاحب بھی باہر نکلے. تو میں نے کہا وہ ادھر آ. میں کہا جی. ہانی صاحب کی حال ہے؟ میں کہا جی. وہ سنے تسی شادی کر رہی دوجی؟ میں کہا ہاں جی. تیرا بہت فٹ ہے منہ. اور میں کہا خاص صاحب کیا اوے تو سانی میں کیا؟ میں کہا تمہوں ویکھے تے میں کی تھی. تسی غلط بات تھی. میں کہا 3 شادیاں کیتیاں. اوے تو میرا حال نہیں ویکھیا. میں کہا نہیں خاص صاحب بس اس تواڈے فالوور ہیں, اوے انہاں گلاں تے فالو کرنا. تو میرے لیے اسام بھائی یہ ایک بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا. اچھا, ماشاء اللہ. لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ بہت آسان ہے. ان میں جو میری مسز ہیں دونوں, یہ ان کی کوالٹی ہے. بڑی بات. یہ ان کی محبت ہے, ان کا مجھ سے پیار ہے کہ انہوں نے تمام چیزوں کو جو ہے وہ ان کے بالکل ادھر ادھر کر کے, تو وہ اکٹھے ہو کے تو ایک فیملی بن کے دکھایا ہے مجھے, الحمدللہ. بہت خوب. اچھا, اسی طرح میرے بچے ماشاء اللہ, دونوں میسز میں سے دونوں سائڈوں سے جو بچے ہیں, ٹھیک ہے جی, انہیں جو پتہ نہیں چلتا کہ ادھر لے کیڑے تھے ادھر لے کیڑے تھے. واہ. وہ اس طرح اکٹھے ہیں, ٹھیک ہے جی. اور ہم الحمدللہ ایک گھر میں رہتے ہیں, ماشاء اللہ, ٹھیک ہے جی, اوپر نیچے والے پورشن میں. تو اللہ کا بڑا کرم ہے, بڑا ہی. باقی چھوٹی موٹی چیزیں تو ایک شادی میں بھی ہوتی رہتی ہیں, بہت ہوتی ہیں, بہت زیادہ ہوتی ہیں. لیکن وہ یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں. لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ اس میں میری کوئی کوالٹی نہیں, میرا کوئی اس میں وہ نہیں. یہ میری فیملی کا کہ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ اس طرح جوڑ کے رکھا. تیسرا پورشن بنانے کا ارادہ تو نہیں؟ دیکھو جنہیں وہ آپس شیر و شکر ہو چکے نا, ہو سکتا چانس رسک لیا جا سکتا ہے. اینا سکون ملیا, اینا سکون ملیا. تے وہ اکثر مجھے کہتے ہیں اچھا کہ ہر باری تیر نشانے سے نہیں لگتا ہوتا. میں کہ چلو, لیکن الحمدللہ بچے ماشاءاللہ بڑے ہو رہے ہیں, اور اب ان کی شادیاں اچھا ماشاء اللہ کر کے تے پھر شاید میں کروں. چلو جی, اللہ تعالیٰ جو تہاڈے واسطے بہتر ہے. ہاں. آفتاب اقبال صاحب کا ذکر آپ نے چھیڑا, اور وہ کہتے ہیں جو سب سے زیادہ جو لوگ معاوضہ لینے والے تھے ان میں حنیر بلا صاحب تھے, اور آپ ان کی ٹیم کا ایک حصہ. تو کس طرح وہ چھوڑا, کیوں, کیا وجہ ہوئی؟ اصل میں اسامہ بھائی پچھلے جو معاملات ہیں وہ تو سب کو پتہ ہے کیا ہوا, کس طرح چھوڑا. بس کچھ مس انڈرسٹینڈنگ تھی, کوئی ایسا
جو لوگوں نے آفتاب اقبال صاحب کے بارے میں ایک بنایا ہوا نا کہ یار بہت مغرور آدمی ہے, بہت تکبر والا, کسی کو سمجھتا نہیں, اور اس طرح ایسی کوئی بات نہیں ہے بالکل. بڑے انسان آدمی ہیں, فیلنگ والے آدمی ہیں, فیل کرتے ہیں ہر چیز کو, ٹھیک ہے جی. لیکن ہر بندے کی زندگی کے کچھ اصول ہوتے ہیں, ان کے بھی ہیں. جو بندہ ان کے اصولوں کے ساتھ چلتا ہے وہ کوئی ٹینشن نہیں ہوتی اس کو. جو تھوڑا سا مس مینج ہوتا ہے یا ان کو کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ پھر نقصان اٹھاتا ہے. میرے ساتھ کبھی بھی میرا ان کا 15-16 سالہ تعلق رہا ہے, اور میرے ساتھ کبھی ان کی کوئی ایسی لینگویج کبھی, ہاں میرے ساتھ لاڈ انہوں نے بہت کیا اور بڑا پیار کیا, ابھی بھی بہت کرتے ہیں. لیکن کچھ وجوہات کی بنا پہ ہم علیحدہ ہو گئے. وہ کوئی ایسے ریزن نہیں تھے, کوئی عجیب و غریب سے جس طرح من گھڑت ہمارے کچھ لوگ بناتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا, انہوں نے یہ کیا. بس کچھ چیزیں تھیں کہ میں اتنا آؤٹ آف کنٹری رہ نہیں سکتا تھا. میں نے جب دوبارہ ان کو جوائن کیا دبئی میں 1.5 مہینہ ہم لوگوں نے کام کیا, تو میں نے جو کہا انہوں نے کہا جی اوکے ڈن. تو پھر میں نے ان سے کہا, جب میں واپس پاکستان آیا تو میں نے کہا باس میرا جو چھوٹا بیٹا ہے نا سب سے, وہ بہت میرے ساتھ اٹیچ ہے بہت زیادہ. تو وہ ویڈیو کال کر کے نا مجھے کچھ نہیں کہتا تھا, صرف اس کے آنسو نکل رہے ہوتے تھے. اوئے ہوئے ہوئے, یہ تو بندے کو کاٹ دیتے ہیں. وہ میرے نال بھی پکا آرٹسٹ, کوئی گل نہیں, ٹھیک ہے. اچھا گھر میں جس نے منوانا ہوتا تھا نا اس کو ویڈیو کال پہ لے آتا تھا. اب وہ اس طرح بیٹھا ہوا ہے اور آنسو. میں کہا ہاں بیٹا کیا ہوا, ابراہیم بولو بات تو کرو. انہیں پکا جو ایکسپریشن بنا کے نا آنسو نکل, تو کلیجے کو ہاتھ پڑ جاتا تھا. تو میں بیٹھا ہوں ادھر, میں کہا اور میں کیا کروں. اچھا میرا 100% پلان یہ بن گیا تھا سون بھائی کہ میں ساری فیملی UAE شفٹ کر لوں. اچھا سر میں نے وہاں پہ ایک دو میرے دوست ہیں پراپرٹی ڈیلر ہیں, ان سے کوئی ولے کی بات کر لی, ٹھیک ہے جی. بہت بڑا ڈیسیجن ہوتا ہے یہ, پوری فیملی ادھر لے جانا. ٹوکن بھی دیتا. اچھا وہ بھی میرا مٹی ہو گیا, ٹھیک ہے. پیسے میں نے دے دیے. تو میں نے اپنا بچوں کو بتا دیا, میں کہا ہاں بھائی جس کا پاسپورٹ نہیں بنا, بیٹے کو میں نے کہا پتر یہ ریڈی کرواؤ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا بچے بھی میرے ساتھ, مجھے کسی نے یہ نہیں کہا کہ پاپا کیوں یار. انہوں نے کہا جی اوکے جہاں آپ وہاں, ہمارے لیے تو یہ اور بہتر ہو جائے گا. اچھا وہ بھی ڈیسائیڈ ہو گیا, ہر چیز اوکے ہو گئی. میں واپس پاکستان آیا تو مسز سے میں نے بیٹھ کے نا میں کہا جی کیا پلان. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اوکے. انہوں نے کہا یار ہم آپ کی ہر بات مانتے ہیں, لیکن جو آئے گا اتنے ہی لا دینا, کوئی جوڑنا نہیں. ہوتے تھے بہت خرچے ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ. پھر ہر چیز آپ یہاں سے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں, بچے اسکولنگ بھی ادھر, یہ بہت ایکسپینسو ہے اسکولنگ. میں کہا کیا کریں. انہوں نے کہا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ یہیں پہ کوئی کام کریں. میں کہا پھر آفتاب صاحب کو چھوڑنا پڑے گا. انہوں نے کہا دیکھ لیں. اچھا اس سے پہلے کوئی بیک اپ نہیں تھا, ہوتا نا بندے نے کہ چلو ادھر سے جاؤں گا تو ادھر کر لوں گا, کچھ بھی نہیں تھا. میں نے میسج کیا, ہمارے پروڈیوسر ہیں فہیم, بڑا اچھا بھائی ہے, دوست ہے بڑا اچھا. تو اس نے کہا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ. میں کہا یار میری نا فیملی پرابلمس نے. میں کہا میں اتنے تک بھی ایگری ہو گیا سا آفتاب صاحب دی محبت دے وچ کہ میں بچیاں نوں شفٹ کر لینا یار, کوئی ایسی گل نہیں, نو پرابلم. بہت بڑا ڈیسیجن. لیکن وہ آہستہ نا مجھے وہ بچوں نے نا ایسا مجھے کہتے نہیں رک جائیں, چھوڑ دیں ایزی. میں کہا چلو, میں نے کو میسج کر دیا. میں کہا جی میرے لیے کیا حکم ہے, میرے لیے مشکل ہو جائے گا اب آنا واپس. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. آفتاب صاحب کو میں نے پہلے بھی بات چیت میری چلتی رہتی تھی. وہ جناب انہوں نے بھی مجھے کہا ٹھیک ہے, اگر وہ نہیں اچھے طریقے سے کہ اگر اس کا نہیں کوئی ایڈجسٹمنٹ ہو رہا تو یار ٹھیک ہے, اس کا ہے پرابلم ہے بچوں کا. میں رک گیا. مجھے پھر دنیا ٹی وی کی طرف سے اس واقعے اس ڈسکشن کے بعد مجھے 1-2 اور چینل سے آفر آنا شروع ہو گئی, لیکن دنیا ٹی وی مجھے اچھا لگا, سالڈ لگا ہر حوالے سے. پھر وہاں مذاکرہ پروگرام سٹارٹ ہوا سیزن 2. وہ پھر بس اللہ پاک یہ راستے یعنی کہ خود بخود بناتا ہے, بندہ کوشش کر رہا ہوتا ہے. وہ اچھے سے اچھے کی تلاش تو ہوتی ہے, لیکن آپ کے لیے جو بہتر ہوتا ہے وہ پھر ایسا معاملہ ہوا. وہ پھر یہاں پہ بڑی باتیں بنی. ہمارے یوٹیوبرز دوستوں کو بڑے مواقع ملے, بڑے انہوں نے بڑے ڈالر کمائے, ٹھیک ہے جی. لیکن مجھے نا اس بات سے کبھی بھی کوئی وہ نہیں رہا
یوٹیوب پہ ہم بھی کرتے ہیں, یوٹیوب آپ بھی کر رہے ہیں, لیکن اصل جو بات ہے نا وہ بتانی چاہیے عوام کو, آڈینس کو. بنیادی چیز ہے کہ آپ اس شخص سے رابطہ کریں, اس سے پوچھ تو لیں بھائی کہ بھائی اس کا ایک پوائنٹ آف ویو کیا ہے, پوائنٹ آف ویو لے لیں کہ بھائی یہ بات ہوئی ہے, یہ کہاں تک درست ہے. وہ جی ہنی البیلا غدار وہ ہے کچھ بہت زیادہ پیار کرنے والے نا, میں ان کو زیادہ پیار کرنے والے کہتا ہوں, وہ اتنے زیادہ برے لوگ نہیں ہیں, اللہ ان کو ہدایت دے, سمجھ وہ گئے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو پوچھ لیں کہ بھائی یہ مسئلہ ہے تو اس کو ہم اگر اس طرح کر لیں مانگیے گا آپ کر لیں. وہ پھر بعض اوقات نا دل برداشتہ بھی ہو جاتا بندہ کہ یار میں ایسا ہوں نہیں, لیکن میرے بارے میں اتنا زہر یعنی کہ اگل رہے ہیں جن کو میرا پتہ بھی نہیں ہے, جڑے مینوں جانتے بھی نہیں. وہ جی انیل بیلا ایسا ہی کرتا ہے, جہاں سب سے زیادہ پیسے ملتے ہوں وہ وہیں چلے جاتا ہے, تو یہ تو اپنا. میں نے آفتاب صاحب کو اس وقت معذرت کی جب میرا آپریشن ہونے والا تھا, ٹھیک ہے جی, جب میرا کوئی بیک اپ نہیں تھا, اور میرا کبھی بھی کوئی بیک اپ نہیں رہا, نہ میں رکھا. میں کیونکہ اللہ توکل آدمی ہوں, سبحان وہ اللہ میرے لیے جو بہتر کرتا ہے اللہ پاک وہ میرے لیے آسانیاں کر دے. سبحان. میں نے اس وقت پیسے نہیں دیکھے, اس وقت میں پیسے مجھے دیکھنے نہیں, مجھے اتنی بڑی آفرز بھی آئیں. اچھا اس بات کا آفتاب صاحب کو بخوبی اندازہ ہے. ٹھیک. پھر یہ لاسٹ ایک انٹرویو حافظ صاحب کے ساتھ ان کا جب ہوا نا, پھر انہوں نے کھل کے میرے بارے میں نا کہ یار وہ انجدہ نہیں گا, میرا استاد ہاں, میں جو بھی ہو سکتا ہے یہ باتیں اس کی ہیں ہی نہیں, میں مان ہی نہیں سکتا. تو مجھے بڑا مزہ آیا وہ انٹرویو جب ان کا سنا. بڑے پیارے انسان, ٹھیک, بہترین کپتان, اس یونرا کا فائنل آدمی, فائنل آفتاب اقبال صاحب. ٹاک شو, کامیڈی ٹاک شو کے پائنیئر, اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا بدقسمتی ان لوگوں کی ہے کہ جو ان کے ساتھ کام کر کے بھی اس لیول پہ نہیں آ سکے. بہت بڑا پلیٹ فارم اور پورا موقع, اتنا بڑا پلیٹ فارم اور سب سے بہترین استاد سکھانے والا. ٹھیک ہے جی. اب جو لوگ دیکھتے ہیں شو کو وہ بھی, ان کو بھی اس بات کا اندازہ کہ یار جو ٹیم آلریڈی تھی جو کر چکے ہیں, اب وہ اس طرح کا والا معاملہ نہیں ہے. لیکن آفتاب صاحب کی کریٹیوٹی میں, ان کے کام کروانے کے انداز میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن آگے جو پک کر رہے ہیں وہ کس طرح پک کر رہے ہیں, کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہی ہے, اب ان کے معاملات ہیں. تو میں ہمیشہ ان کے لیے دعا گو رہا ہوں, اور ابھی بھی ان کے لیے ہمیشہ دل سے دعا نکلتی ہے. بہت اچھی اللہ پاک ان کے لیے بہت آسانیاں کرے, آمین, واپس پاکستان آئے, آمین, اپنی ہوم گراؤنڈ میں, اور اتنے آ کے پھر وہی چھکے چوکے لان, کیونکہ ان کے بنا ٹاک شو کا جو میدان ہے وہ خالی خالی ہے. ایسے ہی وہ باقی فیملی تو جا چکی, ان کی بیٹی سے بات ہوئی تھی, پریشان تھیں, تو ہم نے کہا جی ہمارے لائف کوئی خدمت ہو تو اس طرح, نہیں وہ بڑے ایسے وقت میں سپورٹ کرنا چاہیے. میرا تو ان کے ساتھ کیونکہ فیملی ریلیشن ہے اور رہے گا ہمیشہ, ہمیں کام کریں یا نہ کریں. ان کے والد صاحب وہ مجھے بہت پیار کرتے ہیں اور میں ان کے ساتھ, میرا بڑا پیارا تعلق ہے. ان کے بھائی جنید صاحب, دوسرے بھائی آفتاب صاحب, بچے, بھابھی, جتنے بھی لوگ ہیں, میرا ان کے ساتھ بڑا ہی پیارا تعلق ہے. اللہ قائم لیکن بس کچھ وجوہات کی بنا پہ کوئی اختلاف نہیں. ٹھیک, یہ تو زندگی کا سفر ہے, اس میں پھر اس طرح ہو سکتا ہے پھر کبھی اکٹھے ہوں. ہاں بالکل ایسا ہی, ایسے ہی اس طرح کہنا ایک ہلکا سا کوشچن رکھنا چاہیے. مجھے اکثر یہ لوگ کہتے ہوتے کہ یار آپ جب آفتاب صاحب کو آپ نے چھوڑا, آپ نے ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی, حالانکہ آپ سب سے قریب تھے. یہ تو میں کہا یار اول تو کوئی ایسی بات تھی نہیں کرنے والی, اگر ہوتی بھی تو میں کبھی نہ کرتا. بہت خوب, کیونکہ میں جس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں اور جس لیگیسی کو لے کے چل رہا ہوں, ہمارے لوگوں میں محسن کو ہمیشہ احترام سے اور پیار سے ہی یاد کیا جائے. بڑی بات. اچھا آپ کے پاس گاڑی تھی RX مزدا, RX-7. جی ہاں جی. یہ گاڑی کا شوق اب بھی ہے, اب کون سی گاڑی چلاتے ہیں اور کس چیز کا شوق ہے؟ یہ گاڑی مجھے ساؤں بھائی لے کے دی تھی ابو نے, RX-7 LEZ3. اچھا, وائٹ کلر کی تھی, اسپورٹس کار. ٹھیک. تو مجھے نا شروع میں ہی نا گاڑیوں کا بڑا کریز رہا ہے, بہت زیادہ, کیونکہ ہمارے پاس ماشاء اللہ 8-10 گاڑی ہوتی تھی ابو کے دور میں بھی. تو ایک دن گئے اچانک, تو ایک شو روم پہ یہ کھڑی تھی, مجھے نہیں پتا, تو میں باہر نکل کے اس کو دیکھ رہا, تو ابو آئے تو مجھے کہتے کیسی گاڑی ہے؟ میں کہا جی کیا بات ہے, اتنے اتنے چوڑے ٹائر, اسپورٹس کار.
मैं कहते ये लो चाबी घर ले जाओ। मैं कहा जी, ये ले जाओ तुम्हारे लिए। मैं कहा जी आहा, वो मैं इस तरह ही ना जिस तरह बंदा हक्का पक्का हो जाता कोई है। अब मैं उसको देख रहा हूँ, गाड़ी को, अब्बू को देख रहा हूँ, उनकी आंखों की चमक, उनका जो एक मेरे कहते ये मेरे पुत्र ने बड़ा स्पोर्ट्स कार का शौक है, मैं ले जाऊँ गड्डी जिसी कार। तो इस तरह लाड लड़ाए, क्या स्टाइल था हमारे लाड, उन्होंने इस तरह लड़ाए मुझे। और बस बहुत बड़े आदमी थे। हमने उनके ड्रामास भी देखे और कॉलेज यूनिवर्सिटी में हमने परफॉर्म करना, तो ये कहीं ना कहीं होता है बचपन से। कहीं हम तकरीरें किया करते थे और फिर करते करते हम इस तरह टेलीविज़न में आ गए, आप जनाब इस तरफ निकल गए। तो मुझे याद है कि जो मैं आपको बता रहा था कि कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में वो हम ड्रामा कर रहे थे, तो उनका एक इस तरह करैक्टर था। तो अब कोई तैयार नहीं हो रहा था, मैं ज़रा लंबा चौड़ा था, तो मैंने कहा अच्छा जी मैं कर लेता हूँ, क्योंकि लड़के शर्मिंदा होते हैं इस तरह बात करने। तो एक तो मुझे वो याद है, तो मैं फिर वो डंडा पकड़ा हुआ और आया, हट जाओ पीछे मर्दां ने तेज हथियार आ गए थे। जो उनका एक अंदाज था वो करैक्टर करने का, क्या खूब था वो ना। मैं अक्सर जब ड्रामा देखता था ना अब्बू का हॉल में बैठ के, तो उनके चेहरे पे ना एक बड़ी डिफरेंट सी एक स्माइल होती थी जी। और बात करने से पहले उनका जो एक फेस एक्सप्रेशन बनता था ना, वहीं से लाफ्टर शुरू हो जाता। वो खुद उस चीज़ को एंजॉय करते थे। अच्छा वही कदर मुझ में भी है। अच्छा मेरा क्योंकि लाफ्टर ज़रा ढिला है तो मेरा लाफ्टर निकल जाता है। उनका एक्सप्रेशन वो होता था कि वो को बात होने लगी है। ठीक है जी। तो जिस तरह एक बात थी, एक ड्रामा था अपना साडी भी सुनो, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ना जी अमानुल्ला साहब नौकर बने ने, तो अब्बू घर दे मालक ने, तो अमानुल्ला साहब ने कहते ने, ओए पुत्र, ओ बेटा पुत्र घर मेहमान आए ने, जा मेरा पुत्र बोतल लै आ। वो हुण जान लगदे ने, बोतल लैके वापस आने, तो अंदर इंटर होंदे ने, तो मेहमान वेख के ना तो थोड़ी जी बोतल पी रहे ने अमानुल्ला साहब चोरी। तो वो अलबेला साहब का ध्यान पै जांदा, तो कहते ने, ओए ओए ये की कीता पुत्र, ओए मेहमान की बोतल, ओए इस मुंडे ने मुँह पाता इस बोतल च, इन्हें रोड़ दियो, इस बोतल नूं रोड़ दियो। तो बोतल पड़ के ना कहते इन्हूं इत्थे रोड़ दियो। क्या बात सिचुएशन के साथ, कोई उसमें कोई बेहूदगी का कहीं दूर तक एलिमेंट नहीं। नो, क्या बात, ऐसी क्लासी बातें और ऐसा खूबसूरत अंदाज। क्या बात, उस्तादों के उस्ताद। ये पिछले दिनों फिरदौस जमाल साहब हम आए थे हमारे गेस्ट, और फिरदौस साहब के साथ मेरा बड़ा प्यार, अल्लाह उनको सेहत सलामती दे परवरदिगार। मुझे कह रहे थे, मुझे कहते हैं हनी तो ये याद है तूने हमारे साथ थिएटर किया हुआ है। अब मैं देखें मेरी खुशकिस्मती कि मैंने फिरदौस जमाल साहब के साथ थिएटर किया हुआ है, वसीम अब्बास साहब के साथ थिएटर किया हुआ है, मरहूम इस्माइल तारा साहब के साथ थिएटर किया हुआ है, ज़ेबा आपी के साथ, उमर शरीफ साहब के साथ। यानी कि ये वो लोग रहे हैं अपने टाइम में। लोग तो मैं बड़ा इंस्टीट्यूशन है, इदारे हैं ये, यानी कि यूनिवर्सिटीज़ हैं कि जो इनके साथ अटैच हो गया वो भी कामयाब हो गया। ये वो लोग रहे। तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने इन लोगों से काम का आगाज़ किया, और इरफान खूसट साहब उनकी डायरेक्शन में सरमद भाई के साथ काम किया, इन्होंने मुझसे काम करवाया। तो ये इरफान भाई बड़ी बात होती है कि आप उस वक्त उस टाइम में, कि आज हम सिर्फ इन लोगों की बातें कर सकते हैं, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काम किया हुआ है, तो मेरे काम में से इन लोगों की खुशबू, इन लोगों की झलक नज़र आती है। मेरे वालिद साहब ना बाज़ औक़ात बहुत कम लोगों का ऐसे तारुफ़ करवाते हैं, बहुत कम, चंद एक, तो उनको कहते हैं कि इनसे मिल लो, इनको देख लो, एक वक्त आएगा तुम लोग ये कहोगे कि हम वो लोग हैं जिन्होंने इसको देखा हुआ है, जो इसके साथ बैठे हुए हैं, वाह, जिसने इसकी बात सुनी हुई है। हाय हाय, क्या तो ये वो लोग जो आप बात कर रहे हैं ना, ये खूबसूरत। अलबेला साहब का मुझे एक याद आता है वही सिचुएशन का। तो हम तो सीखते थे इस तरह कि जब कॉलेज में जाना है ड्रामास करने हैं और इस तरह, इसमें सिर्फ ये नहीं है एक्सप्रेशन, जब तकरीर भी करते थे तो आपने उस जुमले को किस तरह अदा करना है, उस पर किस तरह लाना है, वो आप किसी से भी सीख सकते हैं, किसी गुलकार से भी। क्या बात। तो एक सीन था, शायद आपको याद आ जाए, वो कोई खातून साथ बैठी होती हैं, तो कहती हैं अस्सी ना तुम बैठो, अस्सी थोड़े लिए पूरा चरगा मंगवाया है, पूरा चरगा। अब वो उस पर एम्फोसिस दे रही है, पूरा चरगा तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਵਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ है। अब वो जनाब प्लेट में लाती हैं ना, तो वो
چرگا جناب آدھا ہے اور اس کی نا وہ لیگ پیس جو اوپر ہیں, یعنی یہ پلیٹ ہے تو لیگ پیس اوپر, آپ سمجھ رہے ہیں, تو آدھا ہے تو نا ایسے وہ ٹانگیں اس کی اوپر کی طرف ہیں, تو نا پکڑ کے کہتے ہیں, اب انداز دیکھیں میرے صاحب, پکڑ کے کہتے ہیں اے نہیں میں سمجھ رہا یہ نا چرگا پورا ہی ہونا ہے, ادھے نے وچ ڈبی لائی ہے. اب وہ جب انہوں نے کہا نا نہیں میں سمجھ رہا, اب وہ خاتون بھی ہنس رہی ہے, اس کا چہرہ دوسری طرف, اور آڈینس ہنس رہی ہے. اب ہم بھی, ابھی بعد میں آنی ہے لیکن ہنسی شروع, اور جب انہوں نے یہ کہا کہ ادھے نے وچ نا اچھا اس کے بعد وہ کہتی ہے میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے کھلاتی ہوں. تو اب یہ ختم نہیں ہوا سارا, اس نے نا وہ لیگ پیس کا اتنا سا حصہ لیا, ایک ریشہ سا, اور کہتی ہیں آپ کھائیں, میں آپ کے اپنے ہاتھ سے آپ کو کھلاؤں گی, یہ لیں آپ. تو نا اس کا نا وہ ریشہ پکڑ رہے ہیں. اب کمال, آپ دیکھیں ایکسپریشن, جتنا بیان تو نہیں وہ کر سکتا لیکن تھوڑا سا ایسے ہی, تو ایسے پکڑتے کہتے ہیں میں سمجھ گیا, میں ایک کھانا ہستے نہیں ہے نا ادھر رکھنا ہستے. کہاں ملیں گے ایسے لوگ؟ اب دیکھیں انہوں نے اس چیز میں سے وہ پلیٹ, اس میں جناب وہ چرگا اور اس کی وہ جو انہوں نے انداز اپنایا نا کہ آج بھی لوگوں کو اس بات پہ ہنساتا ہوں کہ اے کھانا ہنستے نہیں ہے نا, کھانا ہنستے. کیا لوگ تھے, کیا بڑا یہ کتنا مشکل تھا. البیلا اور استادوں کے استاد, امان اللہ سے لے کر اتنے بڑے لوگ کہتے ہیں جی البیلا سے ہمارے استاد, البیلا نے ہمیں بنایا جی ہمیں. کیا بات. تو کہتے ہیں بورڈ تھلے بورڈ نہیں ہوتا, پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ بڑے درخت کے نیچے, بڑا درخت نہیں, وہ چھاؤں اتنی ہو جاتی ہے تو اس کا سروائیو کرنا بڑا مشکل کہ یار یار ہے کہ البیلا صاحب دی گل سی یہ, تو وہ کتنا مشکل تھا. کہیں والد صاحب نے کہاں سپورٹ کیا یا کہاں پھر مشکل آ گئی, کتنا مشکل تھا کہ کہ جی البیلا صاحب کا بیٹا ہے تو اچھا جی یہ تو ہے ہی. اسامہ بھائی یہ نا بڑا ہی ٹف ٹائم ہوتا ہے جب آپ کے سامنے ایک اتنا بڑا ٹارگٹ ہو, ٹھیک ہے نہیں. اچھا دوسرے لوگوں کے لیے نا کام کرنا آسان ہے جن کے پیچھے کوئی اتنا بڑا نام نہیں ہے, ٹھیک, جو شوق میں آئے, کمپیریزن نہیں ہونا نا. ہاں انہوں نے اپنا شوق کو اپنا پیشن بنا لیا. میرا کیونکہ میں ٹارگٹ بنا کے آیا تھا اس وقت جب اللہ کروڑوں جنتوں میں گھر کرے, منور ظریف صاحب, ان کا بیٹا فیصل, اللہ پاک ان کو بھی گری کے رحمت کرے, فیصل منور ظریف, یہ جو جب لوگ آنا شروع ہو گئے نا, اپنا سلطان رائی صاحب کا بیٹا حیدر, منور صاحب کا بیٹا فیصل, وحید مراد صاحب کا بیٹا عادل, اس وقت یہ لوگ لانچ ہو رہے تھے اور بڑے اچھے لیول پہ لانچ ہو رہے تھے. تو میں نے نا جب دیکھا تو میرے بھی دل میں نا خیال آیا, میں کہ یار اچھا رنگیلا صاحب کے بیٹے بھی لانچ ہو چکے تھے اس وقت, میں کہ یار سارے دے پتر آ رہے نے, رنگیلا صاحب کا پتر کیوں نہیں. اچھا میرا کیونکہ رجحان کرکٹ پہ تھا, میرا اس طرف دھیان تھا ہی نہیں کبھی. اچھا وہ کبھی کرکٹر نے واہ کھیلی بہت زیادہ, تو وہ جب میں نے یہ محسوس کیا کہ نہیں یار یہ ایک, اچھا میں آپ کو آ کے میں نے بتایا تھا نا کہ میری سم چینج ہوئی ہے, میری سم وہیں سے چینج ہوئی ہے. وہ یہ سوچ کا آنا کہ یار یہ میں نے ٹارگٹ اچیو کرنا ہے, اللہ کی رحمت سے, اپنی تیزی سے, اپنی چالاکی سے نہیں, یہاں کو میں بہت بڑا ٹیلنٹڈ نہیں ہوں, نو, لیکن اللہ کی رحمت سے یہ ٹارگٹ اچیو کرنا کہ لوگ یہ کہیں کہ یار البیلا صاحب تے ہے ہی سن, کیا بات ہے, انہوں دا جوڑ کوئی نہیں, لیکن یار انہوں دے پتر چ انہوں دی خوشبو آندی, کیا بات ہے. تو میں نے الحمدللہ اللہ کا نام لے کے میں نے اسٹرگل شروع کی. اور جب ابو کو اس بات کا پتہ چلا تو مجھے کہتے باجی جی بڑا مشکل جا کام ہے. اور ان کی ایک بات بڑی لیتھل بات تھی اپنا سو بھائی, جب ان کو پتہ چل گیا نا کہ یہ اب بضد ہے, اس نے باز نہیں آنا, تو میں نے کہتے بابو جی میں 30-35 سال لا کے عزت کمائی ہے, تو اگر انہوں بدا نہ سکو تو انہوں کٹانا نہ یار, بہت بھاری, انہوں کٹائی نہ یار. اچھا یہ ٹارگٹ بھی تھا اور یہ ان کی طرف سے مجھے تنبیہ بھی تھی کہ بیٹا میں تے بڑی سٹرگل کر کے محنت کر کے اپنا اے سارا کیتا ہے, تو کتے تینوں ویک کے لوگ کوئی اور, لیکن الحمدللہ میں بہت شکر گزار ہوں اپنے پروردگار کا, اپنے ان دعا گو لوگوں کا, اپنے والدین کا,
اپنے دوستوں کا, اپنی فیملی کا, کہ جنہوں نے میرے لیے اتنی دعائیں کیں کہ اللہ پاک کی رحمت ہو گئی اور میں نہ رہا, وہ نہ رہے. اور لوگوں نے الحمدللہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ یار مجھے یاد ہے وہ ڈرامہ الحمرا 1 نمبر کا, شیدہ ان شارجہ اس ڈرامے کا نام تھا. تو ابو نا باہر گئے ہوئے تھے UK, تو میں وہ ڈرامہ کر رہا تھا, میں سب نو اگے لایا اسے, سب نل پورا جوڑ میلا. مرحوم مستانہ صاحب اللہ کے بڑے پیارے, بہت, اور کیا بات ہے, استادوں کا درجہ رکھنے والے. میں ڈرامے نہ طارق ڈیڈی مرحوم, وہ بڑا پیارا دوست بھائی. میں اب ہاتھ نہیں آ رہا کسی کے, پورا زور کے ساتھ کام کر رہا ہوں. اچانک نا اسی سین میں نوکر ہوں, ٹیبل صاف کر رہا ہوں, تو میرے پیچھے سے نا ابو ان ہوئے, اور مجھے نہیں پتا اس بات کا. باہر سے آئے تو اسی دن ایئرپورٹ سے سیدھا الحمرا آ گئے. تو اب میں ٹیبل صاف کر رہا ہوں تو ایک دم نا کلیپ شروع ہوئی ہے, ہاؤس تھی, اور لافٹر بھی چل رہا اور کلیپ ہو رہی ہے. تو میں کپڑا ویکھ رہا, میں ٹیبل میں آڈینس نو ویکھ رہا, پھر میں اپنا نو ویکھ رہا, میں کوئی ایسی گل تو نہیں ہوگی میرے کو کہ لوگ ہنس بھی رہے, کلیپ بھی کر رہے, کوئی بات کی ہو تو. اچھا وہ کلیپ بڑھتی جا رہی ہے سام بھائی, لگ رہا ہے کہ چھت پھٹ جائے گی. وہ اچانک میں ادھر ادھر اس طرح میں نے دیکھا تو ابو آدھے سیٹ پہ آ چکے تھے. وہ میرے تھے ہاتھ پیر پھول گئے پہلی دفعہ. وہ اب وہ جتنا بھی وہ طاقت اور زور سے میں کام کر رہا تھا وہ تو ہو گیا, غبارے سے ہوا نکل گئی, ٹھیک, گھٹنوں میں آ گئی بالکل. اب میں اس طرح کھڑا ہوں تو لوگ وہ ادھر دیکھ رہے ہیں, ادھر دیکھ رہے ہیں, لوگ کلیپ کر رہے ہیں. فیلٹ انہوں نے پہنا ہوا ہے, پینٹ کوٹ ہے, سوٹڈ بوٹڈ. تو میں کہتے ہیں اپنا بابو جی تسی اتنے ہوندے ہو؟ تو میں اب نیچے, میں کہا جی. اچھا تسی اتنے نہیں سنتے؟ اب یہ باتیں چل رہی ہیں, کلیپاں لافٹر آ رہے ہیں, تو میں مٹی ہویا بالکل. تو اب آڈینس میں سے آواز آنا شروع ہو گئی کہ ہن بول, اوے بول, اوے ہن بول. اچھا ابو نے نا میرے اس طرح کندھے پہ ہاتھ رکھے نا, تو ہم سینٹر سٹیج آ گئے اس طرح. تو مجھے کہتے باؤ جی, میں کہ سر تسی کی پیو گے؟ کہتے میں جوس پیاں گا, ڈبے والا نہیں بیٹا, میں نا کوئی فریش جوس پیاں گا. تسی اتوں تواڈے فریش جوس مل جاندہ؟ اب یہ باتیں نا روٹین کی چل رہی ہیں, تو لوگ مر رہے ہیں ہنس کے. تو ہال چ آواز آئی, بندے نے کہا ہن بول, سب نو اگے لایا سی, ہن بول. تو میں کتنے بولنا سی. اسی ہال میں سے ایک بندہ اٹھا, اس نے اس کو چپ کرا دیا, شٹ اپ کال دی. اس نے کہا اوے انہیں نہیں بولنا, یہ البیلا صاحب دا پتر ہے, واہ یہ تربیت ہے, وہ خاموش رہے گا, اپنے ابے کے بولے گا نہیں کبھی. بہت خوب. اور اتنی بڑی کلیپ, کیا اسی کلیپ میں اور ابو دونوں باہر آ گئے. تو میں جفی پا لی, میں کہا جی تسی میں دسیا کہ پتر میں جی کرنا, میں نہیں دسدا. تو یہ انعام, یہ محبتیں اور بہت, یعنی کہ یہ جو بھی میں آپ کو نظر آ رہا ہوں نا جی, یہ انہی کی دعائیں, میرے ماں باپ کی. اور وہ جڑا اپنا کہندے نے نا کہ پچھے جڑی دعا خیر چل رہی ہوندی نا سامو بھائی, وہ تہاڈا پٹھا کام بھی سدھا ہو جاتا. واہ واہ واہ, یہ میرے ساتھ تو ہوا. کیا بات. اس سے مجھے بھی یاد ہے, والد صاحب کہتے ہیں میں ہن دعا یہ منگنا, ہر دعائیں چاہے ضرور کرنا, یا اللہ میری پٹھیاں بھی سیدھیاں کر. اللہ تیرے بندے کی کیا اوقات ہے, بندہ غلطیاں کرتا ہے, کوتاہیاں کہ اللہ میری پٹھیاں بھی سیدھیاں کر. تیرے رب سر, اسی رب نو ہر انسان لبدا ہے, لیکن رب تے تواڈے کول ہے, تواڈے بچے, دیکھنا ہے, غور کرنا ہے. بار بار یہ بات رپیٹ ہو رہی ہے کہ کیا تم غور نہیں کرتے؟ تمہاری شارک سے زیادہ قریب. کیا تم دیکھتے رہی ہو, تم غور نہیں کرتے ہو؟ غور تو کریے. اسی تو ایویں دوڑ بھج رہے ہیں, ادھر نس رہے ہیں, ادھر نس رہے ہیں. اسی غور کرنا ہے تو ساڈی جون بدل جانی ہے. کیا بات. ہماری تمام معاملات جو ہے ہمارے, وہ سیٹل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ.
صرف میں کچھ چیزیں میں اپنی آڈینس کو بھی یہ بتاؤں گا کہ کوشش کریں جو آپ کا ہے اس کے لیے دعا کریں, اور جو کسی کا ہے اس کے لیے بھی دعا کریں. واہ واہ واہ, بہت خوب. کیونکہ تقدیر کو بدل دیتی ہے دعا. ایسے ہی میرا ایکسپیرینس ہے, میں اس ایکسپیرینس سے گزرا ہوں. جی جی. میں نے وہ کچھ دیکھا ہے. میں یعنی کہ پاتال سے واپس آنے والے لوگوں میں سے ہوں. ٹھیک ہے جی, پاتال سے. کہ لوگوں نے میرے بارے میں یہ کہنا شروع کیا, وہ ختم ہو گیا, اور بیلا صاحب گئے, یہ بھی گئے, تو چونکہ نام کسی کا نہیں لوں گا, بڑے بڑے لوگوں کی اولاد بہت کم ہے جو اللہ نے آپ کو مقام دیا ہے. ایسے ہی تو نہیں ملتا بڑے لوگوں کی اولاد میں سے نہیں. تو یہ پیورلی اسامہ بھائی, یہ اللہ کی رحمت, الحمدللہ, اللہ کی کرم نوازی, اللہ پاک کا ترس. ہائے ہائے, یہ اس کا ترس ہے پروردگار. کیونکہ میں اکثر نا بائک پہ نا ابو کی ڈیتھ کے بعد میں نہر پہ روتا ہوتا تھا اکیلا, کیونکہ گھر میں گاڑیاں تھیں لیکن کچھ بک چکی تھیں, کچھ خراب تھیں, اتنے پیسے نہیں سے ہوتے کہ گڈی بھی ٹھیک کرا لی ہے. تو میرے پاس رینٹ کی بائک تھی اس وقت, جو 300 روپے روز میں نے دینا ہوتا تھا. ٹھیک ہے, تو ان پیسوں میں گھر کا خرچ بھی چلتا تھا, رینٹ بھی چلتا تھا, کبھی کدار پٹرول بس تھے, موٹر سائیکل الٹا بھی لینا ہونا تھا, اس طرح کی کنڈیشن. تو میں نہر پہ نا جب ڈرامہ ختم کر کے آتا تھا نا, تو میں نہر گھر نہیں جاتا تھا, میں اپنے آپ کو ہلکا کرتا تھا پہلے, کہ میں گھر والے میری والدہ یا میری سسٹرز میرے آنسو نہ دیکھ لیں, وہ ٹوٹ جائیں گے, وہ ختم ہو جائیں گے. تو میں روتا جاتا تھا نہر پہ, اور اسی نہر پہ دوبارہ پھر آتا تھا روتا, اور چیختا ہوتا تھا کہ نہر پہ نا مجھے لوگ دیکھ نہ سکیں روتے ہوئے, اور چیختا تھا باقاعدہ. ٹھیک ہے جی, اور میں اللہ سے دعا کرتا تھا کہ یا اللہ تو کر سکتا ہے, تو قادر ہے, تو معجزے کرتا ہے, مہربانی کر دے, سوائے اپنے کسی کا محتاج نہ کر. سبحان اللہ. اور خدا کی قسم, میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں, اللہ محنت نہیں دیکھتا, اللہ ٹیلنٹ نہیں دیکھتا, اللہ نیت دیکھتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ کی نیت کیا ہے. ٹھیک ہے نہیں. پھر جیسے میرا معاملہ بہتر ہونا شروع ہو گیا, میں اپنے جو ابو کی ڈیوٹی تھی وہ میں نبھانا شروع ہو گیا, اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. یہ پتہ نہیں ان کے نصیبوں کو آتا ہے جو چل رہا ہے, بہت خوب, خود بخود آتا ہے. ٹیلنٹڈ لوگ بے پناہ ہوں گے دنیا میں ایسے ہی, لیکن نصیب والا مجھے اللہ نے بنا دیا, مجھے ٹیلنٹڈ بنایا نہیں, بنا بہت خوب, کہ مجھے بس اپنی اس میں اپنی رحمت میں جو ہے نا, وہ اپنی رحمت کے ساتھ ٹچ کر لیا, بس میرے لیے میری زندگی بن گئی. میں اپنے بچوں کو بھی اکثر یہ کہتا ہوں کہ بیٹا کوشش کریں کہ دعا خیر تو آپ کرتے ہی ہیں, لیکن دل نہ دکھائیں کسی کا. کوشش کریں آپ کے, کیونکہ جس کا دل دکھے گا اس کی ڈائریکٹ رابطہ اللہ کے ساتھ ہے, تو وہ نیتیں جانتا ہے, آپ کس کے لیے کیا سوچ رہے ہیں, آپ کس کے لیے کتنے لائل ہیں, آپ کیا کر سکتے ہیں. انسان کی بس میں ہے ہی کیا, کچھ بھی نہیں ہے. میری یہ ٹانگ رائٹ سائڈ والی, میرا اسپائن کا آپریشن ہوا. ٹھیک ہے جی, پتہ نہیں کیا ہوا, بیٹھے بیٹھے میری ٹانگ ہی نہیں ہل رہی. یہ تو انسان ہے. میں ٹانگ ہلا رہا ہوں, میری ٹانگ نہیں ہل رہی. کچھ نہیں ہوا, نہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا, میرا آپریشن ہوا. تو یہ تو زندگی ہے. تو اس زندگی میں بھی کیا پلاننگ کرنی ہے کہ میں وہ بھی انج کر لا, وہ نقصان کر دیں, وہ بڑا اپنے انج بنتا ہے, میں وہ دیکھا گا, میں وہ مجھے جانتا نہیں. یہ ہمارے وہ الفاظ ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ کیا ہے, یہ چھوٹی, یہ فلانا. وہ جس طرح ہمیں اکثر لوگ مختلف ناموں سے پکارتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو سبسکرائبر انہوں کا ایک ہوں, مجھے مزہ آتا ہے. ٹھیک ہے جی, میں جب وہ پڑھ رہا ہوتا ہوں نا, اکثر میسیجز پڑھ رہا ہوتا ہوں, اور یہ فنکار اس طرح ہوتے ہیں, یہ تو یہ. ٹھیک ہے جی, تو میں وہ چیک کرتا میں چاہ رہا تھا ایک میں کہ یا اللہ سبسکرائبر دے اور انہوں عقل بھی دے.
تو یہ تمیز بھی دے مولا. ایک کوئی اپنے انسان اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنا شروع ہو جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ آگے جا بھی نہیں سکتا بندہ اس طرح سے زیادہ. ایسے ہی ہے بہت اتنی مثالیں ہیں. یہ وہ کہتے ہیں نا کہ چلاک بندے کا جڑا رزق ہے نا وہ اچا پیا ہوندا ہے, وہ ہاتھ نہیں پہنچ رہا ہوندا. کیا بات, کیا بات. ٹھیک ہے جی. تو جڑا معصوم ہوندا ہے وہ رزق کدی اوتھے پیا ہوندا کدی اوتھے, تو وہ کہہ رہا ہوندا اچھا میں چک لینا کوئی گل نہیں, خیر ہے. وہ مالک ایسا غفور رحیم. یہ اینک والا جنس ہے, مذاکرات سپر ہٹ, مذاکرات 2 اوہ کیا جناب ریٹنگ کے وہ معیاری اور ہو گئے. یہ کہاں سے کہاں کیسے؟ بس بہت یہ ٹیموں کا ملنا, انڈرسٹینڈنگ, کچھ چیزیں ایسی کنٹراسٹ لوگوں کو لڑا. حالانکہ ایک سپر ہٹ شو کے بعد جب آپ ایک نیا شو نئی ٹیم کے ساتھ آغاز کرتے ہیں کسی چیز کا, تو آپ کے لیے ایک بڑا ٹف ٹائم ہوتا ہے. بالکل بالکل. اور وہ 50-50 ہوتا ہے کہ وہ قبول ہوگا لوگوں کی نظر میں, نہیں ہوگا. لیکن الحمدللہ رب العالمین, کیونکہ اتنے سال لوگ دیکھ دیکھ کے نا کنڈیشن بھی ہو چکے ہوتے ہیں. جی ایک نئی چیز ایکسیپٹ کریں گے نہیں کریں کہ گے, یہ آرٹسٹ ہے, یہ ہوسٹ ہے, سیٹ اس طرح کا ہے, یہ ہے وہ. اللہ کی اتنی رحمت ہوئی اس ٹیم پر, ہوسٹ پر, چینل پر, مینجمنٹ پر, کہ ان ایکسپیکٹڈ سر وہ اس نے چھکے لگا دیے نئے مذاکرات نے لوگوں کے دلوں میں. لوگوں کے جو آلریڈی آڈینس دیکھ رہی تھی اس کے ساتھ اور آڈینس مکس کر دی. ٹیم اچھی بن گئی, ہوسٹ عمران بڑا اچھا کر رہا ہے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی. پھر ٹیم کا کنٹراسٹ, پھر مینجمنٹ, وہ پورا ایک یہ اچھا یہ کسی ایک بندے کا نہیں ہوتا, ٹیم ورک. اس میں ہمارے ٹیکنیکل لوگ ہیں, ہمارے کیمرہ مین ہیں, ہمارا میک اپ آرٹسٹ ہے, ٹھیک ہے نہیں, ہمارے پروڈیوسر ہیں, کرو حافظ شاہد صاحب ڈائریکٹر, ٹھیک ہے جی. یہ سب کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ کا ثمر ہے. اس میں ایک بھی بندہ اگر بدنیت ہو تو وہ خراب ہو جاتا ہے. وہ سب ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ, یعنی کہ ہم جب ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں نا تو لگ رہا ہوتا ہے جیسے کوئی مزیدار, ہم کچھ کرنے اور جاتے ہیں, سیٹ سے جب باہر نکلتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہم کچھ اور کر رہے ہیں. یہ ہے وہ. ٹھیک. آپ کے پسندیدہ آرٹسٹ کون ہیں؟ میری سارے ہی پسندیدہ ہیں. میری جتنے بھی میری کولیگز ہیں ان میں جن کے ساتھ میں نے بہت ریگولرلی کام کیا, ان میں سلیم البیلا, آغا ماجد, ناصر چنوٹی, ببو رانا, اسد کیفی, اظہر رنگیلا, اور جتنے بھی ہیں لوگ باقی بھی اوور آل, افتخار ٹھاکر ہے, اپنا کیا نام ہے, نسیم بکی, ٹھیک ہے جی, اور بہت سے جتنے بھی لوگ ہیں یہ بڑے قابل احترام بھی ہیں, سب بہت اچھے. لیکن میری ساتھ زیادہ انڈرسٹینڈنگ جن لوگوں کی ہے, جن کے ساتھ میں نے بہت سا کام کیا, ان میں سلیم, ٹھیک, بہت زیادہ ہماری کیمسٹری رہی ہے. بلکہ لوگ انہوں اکثر یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک اتنے لندن نا میں ایک بندہ کہتا میں بھاجی تسی کلے آئے ہو, اپنا بھائی سلیم نہیں آیا, تھوڑا بھائی ہے نا. میں کہ جی وہ میرے بھائیوں نالوں زیادہ ہے, لیکن ابو نے یہو جی حرکت اج تک کی کوئی. ٹھیک ہے جی. کہتے اچھا بھائی نہیں تھوڑا, میں کہ جی بھائیاں تو زیادہ ہے, لیکن الزام نہ لاؤ, میں وہ والد صاحب میں لے آؤں. وہ بڑا پیارا آدمی ہے سلیم, آغا ماجد, ٹھیک ہے جی, اپنا نسیم بکی, ناصر چنوٹی, ببو, اسد کیفی, یہ جتنے بھی سارے لوگ ہیں نا ان کے ساتھ کام کر کے مزہ آتا ہے. ٹھیک. اور ایک کام کے علاوہ بھی دوستی ان سے بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ. اچھا, کرکٹ کا آپ نے کہا ابھی آپ میچ ہو رہا ہوتا ہے اور ساتھ لائیو چل رہا ہے, دوستوں کو بٹھا کے جناب وہ بھی آپ یوٹیوب پر کر رہے ہیں. ہاں جی, جی. تو یہ کس طرح خیال آیا اور کتنا کچھ دکھ ہوتا ہے؟ بہت شدید. میں تو 2 گھنٹے ڈپریشن میں رہا ہوں. اچھا, کرکٹ کو کبھی بھی نا میں اتنا دل پہ نہیں لیا, کیونکہ میں خود کھیلتا بھی رہا ہوں. تو اس دفعہ نا ساؤں بھائی ہوئے 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 اچھا اسی پلان ہی بنایا سی کہ اسی لائیو جا کے نا تو اسی اپنا کوئی یوٹیوب واسطے ایک ادھا کوئی چنک ریکارڈ کرا گے. ایسے دل برداشتہ ہوئے کہ ٹی وی برا لگن لگ پیا. ٹھیک ہے نہیں. وہ مہمان جن میرے دوست آئے سن انہوں نے کہا یار میچ تو ہار گئے, ہوں گھر چلیے. میں کہا یار دیکھ لاؤ. تو یعنی کہ بس دل ٹوٹ گیا. اچھا, کچھ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں آپ کو,
کہ ہو یار یہ ہوا ہی پلیٹ میں آئی ہوئی بوٹی ٹھیک ہے جی کہ تسی یہ منہ تک لیندی یار کس طرح ہو سکتا کہ اج کر کے کھچ کے لے جائے وہ تو لگ رہی سی انج سٹی وہ سٹی ہے وہ ایج کر کے نا تے ادھر نو کر دے گلوکاری کا بتائیں. یہ آپ تو ماشاءاللہ اتنا اچھا گاتے بھی ہیں اور لگتا ہے کہ آپ کو مزہ بڑا آتا ہے, اچھا لگتا ہے, تو اس طرف کبھی دھیان نہیں گیا؟ ہاں جی, میں اپنا ایک میرا سیریسلی ایک نیا گانا میں لانچ کر رہا ہوں اپنا, وہ میں نے ریکارڈ ہو چکا ہے, اس کا انشاء اللہ ویڈیو عنقریب. اپنا ہی ہے یا وہ چاہت فتح علی صاحب والا معاملہ تو نہیں کرنے لگا؟ نہیں اپنا پیورلی. اچھا اس کا مزے کی بات یہ کہ اس کی کمپوزیشن بھی میری اپنی ہے. اچھا جی. لیرکس بھی اپنے ہیں اور وہ آپ کو مزہ آئے گا, آپ کہیں گے یار یہ بھی کم ہے, وہ ہوتا ہے نا, کیونکہ یہ ساری چیزیں وہ ابو کے اس میں, کیونکہ ابو بھی ماشاءاللہ بہت اچھا گاتے تھے, تو ان کے حوالے سے ہی یہ کچھ چیزیں ان یعنی کہ وراثت میں مجھے ملی, سنگنگ بھی. وہ بھی انشاءاللہ عنقریب مارکیٹ میں نیا جو ہے گانا, ٹھیک ہے, سونیا وے. اچھا, اب سٹائل ہی آ گیا. پہلے ایک دور ہوتا تھا البمز ہوتی تھیں کیسٹ میں پورے گانے, اب ایک گانا آتا ہے اور اس کے ساتھ. ابھی ویسے میں جب سے میں نے ریکارڈ کروایا نا اس کو اپنا اس کی پوری ترتیب اس کو ڈیزائن کیا ہے واجد علی تحفظ صاحب نے. اچھا, بڑا نام ہے جی. اور میوزک ان کا ہے سارا, ٹھیک ہے, اور ارینج سارا ان کا ہے. ٹھیک. اور انہوں نے جب سنا, جب ریکارڈ ہوا تو میرے کہتے ہیں یار یہ تو آپ ہی سر. میں کہا جی ویری گڈ. کہتے کھوٹی یار, کہتے تینوں کرنا چاہیے تھا یار, میں تو تیرے بارے اکثر سوچتا رہنا کہ تو باقاعدہ سنگر ہے. وہ میں کہا پائے نا بڑا مشکل جا کام ہے, میں شوق کیا شوق, تو کہتے نہیں شوق نہیں. یہی بات مجھے اللہ جنس کے ببو برال صاحب وہ مجھے کہتے ہوتے تھے کہ ہنی صاحب ایکٹنگ تو تسی ماشاءاللہ بہت اچھی کر رہے ہو اور اگے بہت ہور بھی اچھا کرو گے, لیکن سنگنگ نال رکھنا کیونکہ یہ تو بھی گاڈ گفٹڈ ہے. کوئی پسندیدہ آپ کا گانا کوئی؟ 2 بول ریشما جی کے. جی. ہائے ربا نہیں لگدا دل میں, ہائے ربا نہیں لگدا دل میں, سجنا باجوں ہویا ہنیرا, ہائے ربا نہیں لگدا دل میں, جوگی بیٹھا بین بجاوے دل میرے نو چین نہ آوے, نس گئی سپنی رووے سپیرا, ہائے ربا نہیں لگدا دل میں. واہ واہ واہ, کیا بات, کیسے بول ہوتے ہیں, کیسی اس کی موسیقی اور اس کے, اور انسان کو کیا کیا یادیں آ جاتی ہیں, انسان جڑ جاتا ہے. کیا کیا بات ہے. اچھا, آفتاب صاحب اور سہیل صاحب کے حوالے سے بڑا پچھلے دنوں یہ ہوا. جی جی جی. تو آپ نے کوئی سوچا کچھ صلح کرا دیے, کوئی, دونوں بڑے آرٹسٹ ہیں. میرے دل میں آیا, لیکن میں نے سمجھا بھائی کبھی بھی نا تعلقات کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا. مجھے کافی لوگوں نے مجھے کہا یار بڑا گرم ماحول تھا, تم نے کیوں نہیں بنائی ویڈیو؟ میں کہا نہیں یار, میں کہا میں نا نگیٹیوٹی سے دور رہتا ہوں. میری کوشش ہوتی ہے کہ کسی کی بات کو جو ہے نا وہ اچھے ریمارکس ضرور دیے جائے, ویڈیو اس طرح ضرور بنے کہ یار دونوں بہت بڑے نام ہیں, دونوں لیجنڈ ہیں, ٹھیک ہے جی. مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے, میں دونوں کو بخوبی جانتا ہوں. تو اچھا میری اس میں بھی ضرورت نہیں پڑی. وہ اخیر وہ مجھے اسد کیفی میرا دوست ہے, بھائی ہے چھوٹا, اس نے کہا بھائی اچھا, میں کہا چلو یار, وہ ہلکا سا ہم نے تھوڑا بہت, اچھا ہم نے اس پوائنٹ آف ویو تو بنایا نہیں کہ یار لوگ ذرا متھر تھلی جی پا دیے کہ جی آفتاب اقبال نے کیا کہا اور سہیل صاحب نے یہ کیا. تو بڑا میں لائٹ موڈ میں ایک ہلکا سا ویڈیو بنایا. وہ پاکستان کا بہت بڑا نام ہے, دونوں اپنے اپنے فیلڈ میں, اپنے اپنے کام میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. کیا بات ہے. اور ہمیں کیونکہ
عادت ہے کہ چھوٹی چھوٹی مس انڈرسٹینڈنگ کا فائدہ اٹھانے کے لیے, ٹھیک ہے. تو میرا خیال کمپٹیشن ہونا چاہیے لیکن ہیلدی. بالکل صحیح. زور لاؤ تسی اپنا پورا, تھوڑے جو ٹیلنٹ ہے تسی دکھاؤ, اس سے پھر نکھار آتا ہے نا, چیز زیادہ اچھی سامنے آتی ہے. وہ کر رہا ہے اچھا, تھیٹر میں جس طرح ہوتا تھا اس کا تھیٹر ہے, اس کا تھیٹر ہے, اور اچھا کریں اور اچھا کریں, مزہ آئے, ہیلدی کمپٹیشن ہو, اچھا ہو, ٹھیک ہے جی, لوگ اس سے لطف اندوز ہوں کہ یار مزہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے. لیکن ایویں کسی کی باتوں کو, کسی کی پرسنل لائف کو فوکس کرنا, ٹھیک ہے جی, کہ یار فلانا یہ کرتا ہے, فلانا وہاں سے جاتا ہے, یہی بری بات ہے. یہ آپ کو پرسنل ہے, وہ آپ اپنے تک رکھیں. ہمارے کئی ایسے دوست اس چیز میں کافی زد میں بھی آئے ہوئے ہیں, آپ تک کافی باتیں پہنچی ہوں گی, ٹھیک ہے جی, جنہوں نے اس چیز کو نہیں دیکھا, زندگیوں سے بھی کھیلے ہیں, کئی لوگوں کی زندگیوں سے کھیلے ہیں. کسی کا کچھ نہ کچھ اس طرح کا مارکیٹ میں آ گیا کوئی اور, تو میرا خیال ہے ان کو تھوڑا سا جو سالڈ بات ہے وہ آپ ضرور کریں. ٹھیک, کرٹیسائز بھی کریں, نہ یہ نہیں کہ بہت اچھے نہیں جی سارے, کرٹیسائز کریں لیکن اس کی ذات تک, اس کی فیملی یا اس کے بچے یا اس کا کوئی جو بھی معاملہ اس کے کوئی ملنے والے ہیں یا کام کرنے والے کولیگس ہیں, ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں چاہیے. بس یہ اس طرح کا. کرکٹر کیوں نہیں بن سکے؟ وہ ایک سلیکٹر کی وجہ سے. ہاں, میں انڈر-16 کھیلا ہوں اور LCC گراؤنڈ میں اضافی, وہ بس وہ بڑی پوری تیاری میں تھا اور ابو کو بتائے بغیر میں گیا ادھر. ادھر میرے دوست تھے جمیل بسمل صاحب, ہمارے بڑے موسٹ سینئر آرٹسٹ, ان کا بیٹا ندیم وہ بھی تھا. وہاں پہ میری فرسٹ ٹائم ملاقات ہوئی. تو ان دنوں نا ساما بھائی وہ آنکھوں کا نا شبہ چشم کا ایک وبا پھیلی تھی, بڑی پرانی بات. جی جی. تو میں نے نا گلاسز لگایا ہوئے, تو وہ میں گیا بیٹنگ کرنے, تو سلیکٹر صاحب مجھے کہتے ہیں یہ گلاسز اتارے ہیں. میں کہا سر میرا ایشو ہے, پرابلم ہے. نہیں اتارے. میں پھر ان کو دکھایا, میری آنکھیں ریڈ اتنی سویل ہوئی ہیں. وہ پتہ نہیں ان کو میری کوئی یہی ادا پسند آ گئی اور میرا کریئر داتے لاتا. وہ میں 2 راؤنڈ میں نے کلیئر کر لیے. تیسرے راؤنڈ میں جو بالکل پہلے راؤنڈ میں نکل چکے تھے ان میں سے انہوں نے سلیکٹ کر لیے. ان کی مہربانی ہے, ورنہ آج کل میں بھی ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار. جی اللہ نے آپ کے لیے شاید یہ بہتر. سر یہ جو لائف, یہ جو ٹرننگ پوائنٹ مجھے ملا وہاں سے, تو میں اس چیز میں ان ہوا, تو مجھے پھر احساس ہوا کہ یار لوگاں دے واسطے مسکراہٹ دا باعث بننا یہ کتنی بڑی بات. کوئی آپ لوگوں کے, آپ کو دیکھ کے اگر لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے تو یہ کتنا بڑا عمل ہے. بچوں میں, فیملی میں کوئی اور جو آپ کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ آگے آئے گا؟ بچے ٹیلنٹڈ تو ہے ماشاء اللہ, سارے اپنے اپنے کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں, ابھی پڑھ بھی رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آپ نشاندہی نہیں کر سکتے. ٹیلنٹ کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا. اس نے آنا ہے, وہ آ کے رہے گا. اس نے چھانا ہے, چھا کے رہے گا. اب یہ ان کا مقصد ہے کہ وہ کس فیلڈ کو جوائن کرتے ہیں. آپ کی طرف سے ان کے لیے کوئی ایسا نہیں, کوئی وہ نہیں. اپنی میرے والد صاحب نے کبھی بھی کوئی ایسی قدغن نہیں لگائی مجھ پہ کہ یہ نہیں کرنا. ہاں, مجھے اس کا صرف انہوں نے اس کے اسرار و رموز بتائیں کہ بھئی یہاں سے یہ بھی ہو سکتا ہے, جو تمہارے بہت قریب ہے وہی تمہارا سب سے بڑا جو ہے نا وہ دشمن بھی ہو سکتا ہے, جیلس بھی ہو سکتا ہے. یہ کیا, کیونکہ یہ معاملہ ہوتا ہے. اس کے لیے دل کو وسیع کرو, کھلا کرو, لوگوں کا کرٹیسزم برداشت کرو, لیکن اپنی محنت پہ لگے رہو. ٹھیک. جو وہ اس چیز کی محنت کا جو ثمر ہے وہ لوگوں سے طلب نہ کرو, وہ مالک سے کرو. کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں لوگوں کے دل, لوگوں کے اپنا چہرے تمہاری طرف موڑ دیتا ہوں. یہ ہے رب. لوگوں کے دل میں پاپ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں کیا بات, حالانکہ تو انہیں پتہ ہوتا کوئی اندر ہو یار میں تو کچھ بھی نہیں, لیکن وہ کیونکہ اس کی رحمت آپ کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے تو پھر آپ کے اوپر جو لائٹ پڑ رہی ہوتی ہے آپ پھر 10 لاکھ بندوں میں سے علیحدہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. یہ ہے اللہ, یہ اللہ کی رحمت. ہنی البیہ صاحب یعنی ہنی کی طرح ہی میٹھے, فائدہ مند شہد کی طرح. بہت مزہ آیا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں, خوش رکھیں, آباد رکھیں, اتفاق, محبت, برکت کی زندگی آپ کا پورا خاندان. بہت شکریہ. انشاءاللہ آگے بھی جناب آپ سے بہت سی باتیں اور ہوں گی. سر میں نے بڑے بڑے پوڈ کاسٹ کیے ہیں, کرتا میں کم ہوں,
کیونکہ آپ کے ساتھ بیٹھنا میرے لیے باعث سے عزت ہے اور مجھے بڑا اچھا لگا. مجھے بڑی خواہش تھی کیونکہ بڑی دیر بعد آپ سے ملاقات ہوئی. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے, آپ کے چینل کو اور زیادہ ترقی دے. ماشاءاللہ سونے دی پلیٹ تے آئے گئی ہوں ہیرے دی پلیٹ کو 50 لاکھ سبسکرائبر اور 1 کروڑ سبسکرائبر جب آپ کے ہو جائیں انشاءاللہ, کیونکہ یو آر اے ویری پازیٹیو. میں نے آپ کو میں جب سے آپ کو جانتا ہوں آپ میں سے پازیٹیوٹی پھوٹتی ہے الحمدللہ, ٹھیک ہے نا جی. اور اس میں آپ کے والد صاحب اللہ پاک ان کو صحت سلامتی دے, ان کا سایہ تا قیامت آپ کے اوپر اس طرح قائم رکھے. یہ وہ تربیت نظر آ رہی ہوتی ہے, اللہ اکبر, یہ وہ چیزیں نظر آ رہی تھی. بڑی لو یو, بہت شکریہ آپ نے مجھے بلایا سر, اور وہ ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا. ایسے ہی ہے, دل تو چاہتا تھا بیٹھے ہی رہیں, لیکن انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے. بہت بہت شکریہ. تو جناب دعاؤں میں آپ نے حنیل بلا صاحب کو بھی اور ہمیں بھی یاد رکھنا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.